تھی دادی کرتی کہ آج ہی ہوگا اور ابھی ہوگا، چاہے جس تکلیف میں ہو، قرضہ لے کر کے جو کرنا ہوگا. تو کیا یہ صحیح ہے؟ بالکل شاباش، یہ بالکل صحیح نہیں ہے. اب صاحب یہی کھانا ہے، یہی پینا ہے اور یہی ہاتھ دھونا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ آپ ہم تو پوچھتے ہیں خالہ سے، آپا سے، نانی سے کہ بتائیے تو ہماری وہ کرتی تھی ایسا، وہ کرتی تھی ایسا، یہ اسلام میں نہیں ہے. آپ جو ہے اتھینٹک بکس سے کوئی جو ہے حوالہ پیش کرے کہ حکم ہو یا ایسا جو ہے ہمارے کسی بزرگ نے کیا ہو تو ہم اسے جو ضرور کریں. تو نیاز جو ہے یہ مستحب عمل ہے، کبھی بھی کیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وذکرہم بایام اللہ، صدق اللہ و صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا ونبینا محمد وبارک وسلم. صلوا علیہ. صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. پیش نظر وہ نوبہار، سجدے کو دل ہے بے قرار. روکیے ہاں سر کو روکیے، یہی تو امتحان ہے. اور خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو تو ہے عبد مصطفیٰ. خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو تو ہے عبد مصطفیٰ. تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے. اور یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایک میں کیا میرے عیسیاں کی حقیقت کتنی. یا رسول اللہ ایک میں کیا میرے عیسیاں کی حقیقت کتنی. مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا. اور کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا. شیر کو بھی خطر میں لاتا نہیں کتا تیرا، شیر کو بھی خطر میں لاتا نہیں کتا تیرا. اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع. یا رسول اللہ آپ شفیع امم ہے، شفیع رود محشر ہے. ہم کیسے آئیں کیسے کہیں، مگر جو آپ کا چہیتا اور لاڈلا ہے فرماتے ہیں آپ کی بارگاہ میں انہی کا دامن کرم پکڑ کر کے ہم آئیں گے کہ ہمیں نہ دیکھے بلکہ انہیں دیکھے ہم انہیں لائیں. انہیں دیکھے ہم انہیں لائے ہیں. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. حصول برکت کے لیے حاضر آیا. بہت ساری باتیں ملتی جلتی ہیں. رب ارشاد فرماتا ہے اللہ کے دنوں کو یاد کرو، اللہ کے دنوں. اب سوال تو یہی اٹھے گا کہ عوام پوچھے گی کہ بھائی منگل اللہ کا دن نہیں ہے، بدھ اللہ کا دن نہیں ہے، یہ جتنے دن ہیں ہفتے میں جمعہ سے لے کر اگلے جو ہے سنیچر تک سارے دن اللہ کے ہیں، تو پھر یاد دلانا اور انہیں یاد کرو. اہل اللہ فرماتے ہیں، صوفیہ فرماتے ہیں کہ جو دن اللہ کے خاص بندوں کی طرف منسوب ہو جائے، چاہے ان کا دنیا میں آنا ہو اور چاہے دنیا سے جانا ہو. ایک کو ولادت کہتے ہیں، ایک کو وصال کہتے ہیں. تو یہ اہل سنت والجماعت جو اس روئے زمین پر خوشا قسمت سب کو نہیں ملا ہے. یہ اہل سنت والجماعت کے لوگ ہی ہیں جن کو اللہ نے یہ توفیق بخشی کہ اسے کچھ سمجھا بھی اور وہ کرتے بھی ہیں. ولادت بھی مناتے ہیں اور وصال بھی مناتے ہیں. تو بس اس پر یہ بات ہو چکی. جیسے ابھی حضرت نے فرمایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام بھائیوں کا تذکرہ جو معاشرے میں ایک بہت بڑا مسئلہ الجھا ہوا. سرکار اعلیٰ حضرت نے جو فرمایا کہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، باپ کو بیٹے سے، بیٹے کو باپ سے. نالائقوں کا بھی ذکر ہے اور لائقوں کا بھی ذکر ہے. اضافہ ہو جائے نبی ہے، جلیل القدر پیغمبر ہے حضرت نوح علیہ السلام، بیٹا اس کا بھی ذکر ہے. کہا تمہاری کشتی میں نہیں آتا میں، جاؤ
اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو تنبیہ فرما کر کہ مت مانگو اس کے لیے دعا، کہا کہ اب اللہ رب العزت نے جو تفصیل بیان فرمائی کوشش کریں گے پڑھیں کہ جس کے لیے تم کہہ رہے ہو کہ میرا بیٹا ہے میرا بیٹا ہے، دراصل جو ہے تعلق ہے لیکن وہ جو ہے مثال بن جائے دنیا کے لیے کہ ایک نبی کا بیٹا، ایک نبی کا بیٹا۔ حضور کے باپ کی جگہ چچا ہے، کہتے رہے بتاتے رہے، سو دنیا نے مان لیا مگر ابو جہل نے نہیں مانا، ابو لہب نے نہیں مانا، عتبہ شیبہ نے نہیں مانا۔ اللہ نے مقدر میں جو کچھ ان کے تھا وہ ہو کے رہا۔ تو اگر ہم قرآن سے رشتہ جوڑے، مجھے بڑی خوشی ہے کہ حضرت اللہ مولانا جنید عالم صاحب آپ کے سامنے ایک سلسلے وار جو خوش قسمت ہے وہ لوگ، اور آج میں اپنی بھی اور آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے یہ بات کہ جن چہروں کو میں نے پچھلے کئی سالوں سے دیکھ رہا ہوں، ایک ذوق ہوتا ہے جو مدرسے میں پڑھتے ہیں یا کسی استاد سے پڑھتے ہیں، اگر ان کی باتیں انہیں سمجھ میں آتی ہیں تو ریگولر ہو جاتے ہیں۔ نیا کوئی آپ لا پائیں بہت اچھی بات ہے، نہیں لا پاتے یا آتا بھی ہے تو اس کے ذوق کی باتیں نہیں ہوتی، وہ چلا جاتا ہے۔ اور میں نے جو کہا تھا بہرحال وہ بچہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو ملائیں، تو 3 بچے، ایک تو تقریباً جو ہے جسے نوجوان کہتے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں مجھے خوشی ہو رہی، اور ایک باپ اپنے چھوٹے سے بچے کو گود میں، اس کی کوئی سمجھ نہیں، مگر جو محفل پر برکت نازل ہو رہی ہے، رحمت نازل ہو رہی ہے، اس سے تو بہرحال وہ باہر نہیں ہے، فیضیاب تو ہو رہا۔ اور کبھی نہ کبھی یہ سوچ پلٹے گی، ہمیں بھی بچپن کی، آپ کو بھی، سب کو جو ہے کوئی نہ کوئی ایسی انوکھی نرالی باتیں بچپن کی یاد ہے کہ آج تک نہیں ہم بھولے۔ تو خدا کرے کہ یہ نوجوان، یہ چھوٹا بچہ، تو صاحب وہ ایسا محلہ تھا، ایسی گلی تھی، ممکن ہے کہ یہ کھنڈر میں تبدیل ہو جائے، شہر بدل گئے ہیں، علاقہ بدل گیا ہے، گاؤں بدل گیا ہے، تو لوگ گزرے گے کہیں گے یہاں ایک ایسا گھر تھا۔ جب یہ جو ہے اللہ کرے گے خوب لمبی عمر ہو تو اشارہ کرتے ہوئے جائیں گے کہ یہاں پہ ایک گھر تھا، بہت سارے بزرگ بیٹھے ہوتے تھے، ہم بھی بیٹھے ہوتے تھے، اور نہ جانے مولانا کیا کیا کہتے تھے، سمجھ تو نہیں آتی تھی، مگر ہاں اتنا ضرور ہے کہ وہ بابرکت محفل ہوا کرتی تھی۔ تو کسی کے دل و دماغ میں یہ بھی بات ہے بھئی سب کو سب سے جو ہے نہیں، لیکن اپنے جو ہے چاہنے والوں میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں جو عزیز و پیارے ہوتے ہیں، انہیں کو جو ہے چاہے وہ بوڑھا ہو چاہے جوان ہو، اپیل کرتا رہوں گا۔ سینکڑوں باتیں آپ سنتے ہیں، اگر 2-4 باتیں بھی جو ہے ذہن میں رہ گئیں تو انشاءاللہ العزیز اس کا فیض دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اعمال، ایمان، اعتقاد، ساری باتیں۔ اب جیسے کہ 15ویں پارے کے سلسلے وار تفسیر جو ہے سورہ بنی اسرائیل کی جاری ہے، لیکن بعض آدمی اگر آئے تو کہیں کہ مولانا تو پیچھے سورہ یوسف 12ویں پارے میں اس کی بات کر رہے تھے، تو یقین جان لیں کہ بعض مقامات پر، بعض جگہوں پر موضع استشہاد لانا، جیسے کہ آپ سلسلے وار تفسیر میں یہ سن چکے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا کیا قصہ، کہ وہ خواب نبیوں کا جو سچ ہے، باپ سے کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ 11 ستارے، چاند اور سورج، کیا بات ہے، رأیتہم لی ساجدین، قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اے میرے بیٹے یہ جو تم نے دیکھا ہے، اس قال یوسف لابی یا ابا انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر، یہی تو ہے نا کہ 11 ستارے اور چاند اور سورج۔ چاند اور سورج کیا ہے؟ نبی کے ماں اور باپ چاند اور سورج قرآن بول رہا ہے۔ بھائیوں کو کیا کہا؟ یہ 11 ہیں اور ستاروں کی طرح ہے، نبی کا بھائی بھی بن جانا معمولی چیز نہیں، ستاروں کی طرح کہا، قرآن موجود ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ماں اور باپ کو کیا کہا؟ چاند اور سورج۔ پھر باپ نے ہدایت کیا کی؟ یا بنی لا تقصص رؤیاک، اپنے بھائیوں پر یہ خواب ظاہر نہ کرنا، نبی کا غیب تو دیکھیں کیا کرنا، اپنے بھائیوں پر یہ خواب ظاہر نہ کرنا ہے بیٹے یوسف، الا اخوتی فیقید لک کیدا، تمہارے ساتھ دھوکہ کر سکتے ہیں۔ وہی تھا جو چال چلیوں میں ان شیطان علی انسان عدو مبین۔ سورہ یوسف میں نہ جانے کتنی جو ہے معرفت الارا باتیں کہ جب آپ پر زلیخا نے الزام لگایا اور پھر سارا سب کچھ ہوا،
قرآن نے بیان فرمایا کوئی تو ہے نہیں، کیسے جو ہے اس کا فیصلہ ہو کہ زلیخا قصوروار ہے یا حضرت یوسف؟ قرآن نے زمانے کو ایک پیغام دے دیا، مذہب مہذب نے تعلیم دے دی کہ اے لوگوں اگر دیکھو، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ دیکھو اگر یوسف کا دامن آگے سے پھٹا ہے تو زلیخا جو ہے پاک دامن ہے، اور اگر یوسف کا دامن پیچھے سے پھٹا ہے تو میرا یوسف پاک دامن ہے، زلیخا قصوروار ہے۔ یہ بھی سن لیا آپ نے کہ بغیر قصور کے بھی سزا ہو سکتی ہے۔ آج کسی بڑی شخصیت، عالم فاضل افسری شخصیت، صوفی ہو، لوگوں میں متقی اور پرہیزگار ہو، اگر امتحان اور آزمائش کی بنیاد پر، جیسا کہ مرشد کامل سیدی سرکار حضور مجاہد ملت علیہ رحمۃ اللہ نہ جانے کیا کیا اور فرق رکھتے تھے، اور باہر کے لوگ نہیں بلکہ قریب کے لوگ کہ دیکھو صاحب جیل ہو گئی ہے، جیل میں ہے، قید و بند کی زندگی ہے، کیا کیا ہوا ہے، لیکن ہمیشہ مجرم ہی کو قید نہیں ہوتی ہے، یہ نبی کی زندگی بتا رہی ہے۔ اللہ نے اصول فیصلہ جو ہے فرما دیا کہ جب ایسا کوئی منظر سامنے آئے تو دیکھو کہ صاحب اگر کوئی کسی پر ٹوٹے تو دامن آگے سے پھٹے گا، قرآن کا زاویہ دیکھیں، دامن آگے سے پھٹے گا، اور اگر کوئی کسی سے دامن بچا کے بھاگے تو پکڑنے والا پیچھے دامن کو پکڑے گا، دامن پیچھے سے پھٹے گا۔ اے لوگوں دیکھ لو، فیصلہ کرنے والوں دیکھ لو، میرا یوسف بری ہے، اللہ کے نبی جلیل القدر پیغمبر بری ہے، دیکھا گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام کا جو ہے دامن پیچھے سے فصدقت وہو من الکاذبین وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ، اس طرح سے جو ہے بیان فرمایا قرآن پاک میں۔ بہرحال ایک لگاؤ جو امام اہل سنت نے بہت جاتا ہوں میں کہ یہاں سے وہاں جوڑنے کی کوشش کرتا ہوں، تو بس چند باتیں حصول برکت کے لیے آپ کے سامنے ذکر وذکرہم بایام اللہ۔ آج یہ جو ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے دوسرے دن ہم آپ جو ہے مجلس میں بیٹھے، ان کا ذکر نہیں کرنا، جیسا کہ حضرت نے فرمایا کہ وہ امت کے مانو ہیں، ایک کو گھٹانا ایک کو بڑھانا کیا بن سکتا ہے؟ ایک سے عقیدت و محبت کی بنیاد پر بڑھایا، وہی فرماتے ہیں کہ جو اللہ و رسول نے فرما دیا اگر تم اسی پر قائم رہے تو تمہارے لیے بھلائی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ کسی کو اتارنا، کسی کو چڑھانا، یہ وجعلنا امۃ وسطا لتکونوا، تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت وسط بنا، نہ افراط ہے نہ تفریط ہے، نہ گھٹانا ہے نہ بڑھانا ہے۔ جو اس جگہ پر اس راہ پہ قائم رہ گیا دنیا میں بھی بھلائی آخرت میں بھی بھلائی۔ اللہ اور رسول نے فرما دیا جو معاملات ہیں، پہلے بھی شاید میں عرض کر چکا کہ نہ جنگ صفین کے تعلق سے زبان کھولو نہ جنگ جمل کے تعلق سے، اس کا فیصلہ اللہ اور رسول جانتے۔ تمہیں اختیار نہیں، ہمیں اختیار نہیں، کسی کو بھی بڑا سے بڑا عالم فاضل ہو، کس کو کہو گے حق پر تھا، کس کو کہو گے نہ حق تھے؟ تقاضۂ بشری کی بنیاد پر معاملات ہو گئے، اللہ و رسول بہتر فیصلہ فرمائیں گے، ہمیں زبان کھولنے کا۔ بہت سارے مسائل ایسے ہیں، تو یہ اہل سنت والجماعت کا ایک طبقہ ہے۔ دوسری بات حضرت نے وضاحت فرما دی کہ چاہے جس دن جس کسی اللہ کے ولی، نبی، صحابی، پیغمبر جو بھی ہے، کوئی دن جو ہے آپ ان کی بارگاہ میں اصالہ ثواب کریں، فیض سے محروم نہیں ہوگی۔ 22، 23، 21 دوپہر شام یہی کھاؤ یہی پیو، یہ چال تھی جو ظاہر ہو چکی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل سنت والجماعت کے ہر چھوٹے بڑے بچے بوڑھے جوان کو ان معاملات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کی بات جو ذکر کروں کہ امام اہل سنت نے فرمایا تیری سرکار میں لاتا ہوں رضا اس کو شفیع جو میرا غوث اور لاڈلا بیٹا تھے۔ باپ کو بیٹے سے، بیٹے کو باپ سے بڑی محبت اور عقیدت اور پیار ہو رہا ہے، شرط یہ ہے کہ وہ فرما بردار ہو۔ بہت چاہتا ہے آج کے زمانے میں لوگ جو بیٹا جو ہے باپ کے کہنے پر بزنس سنبھالتا ہے، گھر سنبھالتا ہے، ساری چیزیں کرتا ہے، نماز روزے سب بچوں سے ہٹ کر باپ اس سے جو ہے زیادہ۔ سرکار والی بغداد نے کیا کچھ نہ کیا، دین کو زندہ فرما دیا، محی الدین کا لقب بھی گیا۔ میرے آقا خوش نہ ہوں گے، چاہتے نہ ہوں گے، اسی لیے تاجدار بریلی نے جو ارشاد فرمایا کہ جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا ہے ہم انہیں لائیں گے، اے میرے آقا ہمیں نہ دیکھنا، بلکہ جن کے دامن کے پیچھے ہم چھپے ہوں گے۔ سبزی مارکیٹ ہم جاتے ہیں، کبھی جو ہے خلد آباد بہت عمدہ، آج جو ہے مڈیرا، کیا عجب جو ہے دنیا سکھاتی ہے
کہ چاہے جس چیز کو لے لیں، گاجر ہو، مولی ہو، ٹماٹر ہو، سیب ہو، مہرے پہ کون سجائے جاتے ہیں؟ مہرے پر کون سجائے جاتے ہیں؟ جو عمدہ قسم کے ٹماٹر، عمدہ قسم کے سیب، عمدہ قسم کے جو ہے سنترے، تو نہ لینے والا بھی اس کی طرف بڑھتے چلا جاتا ہے کہ صاحب کے، اور پیچھے کیا ہوتا ہے؟ ذرا سی نظر بدلی چوکی تو صاحب پیچھے والا کام ہو گیا۔ اب اگر آپ نے سوال کیا کہ صاحب یہ کیا ڈال دیا آپ نے، کہا کہ یہ اچھے ہیں، انہی کے پیچھے یہ جو کچے ہیں خراب ہے وہ سب نبھائے جائیں گے۔ لینا ہے تو خریدار کون ہے؟ قرآن بول پڑا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن۔ اللہ اکبر، اللہ نے تورات میں بھی وعدہ فرمایا، زبور میں بھی، انجیل میں بھی، اور جو آخری کتاب ہے قرآن میں بھی وعدہ فرمایا۔ جو لڑتے ہیں، مرتے ہیں، کٹتے ہیں، آج تو اتنی بزدلی آ گئی صاحب، سفر نہ کریں اتنے دن سے اتنے دن تک، ہوا نکل گئی آپ کی، اپنی کمزوری آپ خود بتلا رہے ہیں، کوئی ضرورت نہ تھی ان میسجوں کی، مرنا بہت ہے۔ اللہ وعدہ فرما رہا یقاتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل، بے شک اللہ نے خریدا، خریدار رب ہے، کس کو خریدے گا؟ کس کو خریدے گا؟ مومنین کے جان اور مال کو خریدے گا۔ بدلہ کیا ہے؟ قرآن نے حوصلہ بڑھا دیا، جان دے دو، مال دے دو راہ خدا میں، جان بھی اسی کی، مال بھی اسی کا۔ کیا کرم ہے کہ دے کر پھر خریدار ہے، دے کر پھر خریدار ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں، تو جب موڑے پر جو ہے اچھی چیزیں ہم دیکھتے ہیں تو امام اہل سنت نے سمجھا دیا کہ آگے حضور غوث پاک ہوں گے، سرکار مولا کائنات ہوں گے، سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے، یار غار ہوں گے، عدالت کے تاجدار ہوں گے، سخاوت کے جو ہے بادشاہ ہوں گے، ان سب کے دامن کے پیچھے یہ دبے کچلے جو ہے رب ارشاد کیا لائے ہو، اے میرے پیارے حبیب کا انہی کو کہا یہ ان کو دیکھیں، ان کو دیکھیں جو تیرے محبوب اور برگزیدہ ہیں، انہوں نے ہی تیرے حکم سے ان کو اپنی بیعت میں خریدا ہے، اپنی بیعت میں خریدا ہے۔ مگر آج تو ایسی بیعت نہیں، جیسا کہ حضرت نے فرمایا خانقاہیں یہ قرب قیامت کے نام کچھ اور ہے، کام کچھ اور ہے۔ آپ کو بھٹکنے کی ضرورت نہیں، اس دور پرفتن میں امام اہل سنت نے جو پیغام دے دیا، اگر اس کو آپ نے مضبوطی سے تھامے رکھا اور اپنے آنے والی نسل کو، تو خدا کی قسم بڑا سے بڑا چور بھی جو ہے ان کے تالے کو کھول نہ سکے گا۔ مگر شرط ہے کہ جیسے آج ایک بچہ مجھ سے سوال کرتا ہے بچپنے میں کہ پچھلے ہفتے بھی میں نے جو ہے کہا تھا کہ بیٹا آپ 2 رکعت ہی کیوں نماز پڑھاتے ہیں؟ سب سے کم تو ہے 4 ہے، 3 ہے، پھر 2 ہے۔ تو آج اس 14 صدی میں بچوں کا ذہن اس پر بولنے کے لیے آمادہ ہو گیا کہ آپ جو ہے 2 رکعت کے بجائے 1 رکعت کیوں نہیں پڑھتے؟ کنسیشن چاہتے ہیں۔ دور ایسا ہے، جمعہ کے دن دیکھ لیجیے، ایک صاحب 1 گھنٹے نماز پڑھتے ہیں، ایک صاحب جو ہے خطبہ ہوا، امام صاحب منبر پہ گئے اور فوراً جو ہے ہاتھ باندھا 2 رکعت میں لوگوں کے سروں پہ پیر رکھتے ہوئے، دھکا دیتے ہوئے۔ میں اس جمعہ کو یہی تھا جہاں میں خدمت کرتا ہوں، وہاں معلوم ہوا کہ صاحب نہیں تھا، 2 لوگ آپس میں اس لیے لڑ گئے کہ ایک نے ایک کو دھکا دے کر باہر نکل گئے۔ اس قدر تیزی ہے زمانوں میں، اس قدر فکر ہے کہ صاحب ہم جو ہے 2 رکعت کے بجائے 1 ہی رکعت پڑھ لیں۔ اگلا سوال جو ہے کرتا ہے، وہ بھی نوخیز نوجوان ہے، وہ کہتا ہے کہ جمعہ کی نماز آپ اتوار کو کیوں نہیں پڑھاتے؟ کیونکہ صاحب اس کی چھٹی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ ماں باپ کی غفلت کا نتیجہ ہے۔ کتنے ہزار بچے اور بچیاں مرتد ہو گئے سب آپ کے سامنے۔ اس لیے دست بستہ ہاتھ جوڑ کر اپیل ہے کہ آپ اس پیغام کو عام کریں کہ صاحب جتنا ہم انہیں دنیا سکھا رہے ہیں اس کا 1/3 1/4 بھی جو ہے، چوتھائی بھی اگر انہیں ہم دین بتائیں، یہ ایک عالم ایک مولانا کی ذمہ داری نہیں، اس ماں اور باپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر ہماری ذمہ داری ہوگا تو یہ کیا کر رہے ہیں؟ بھائی اتوار کے دن آپ کی چھٹی ہے، لائے پورا مجمع بھر جائے، سارے لوگ آ جائیں۔ گھر جا کر سکھانا فرض نہیں فرمایا، علم سیکھنا فرض فرمایا۔ سکھانے والوں پر اگر فرض ہوتا تو ہم مشکل میں پڑ جاتے، سیکھنا فرض فرمایا۔ اس کی گزارش کی اپیل یہی ہے کہ ہر ایک ماں اور باپ
کوئی ایک وقت نکالے. اور وقت اتنا ہے صاحب کہ بچے اور بچیاں پڑھنے کے باوجود بھی گیم کھیلنے کا وقت ان کے پاس نکل جاتا ہے. فضول واہیات میں جو ہے ٹائم گزارنے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ اگر ہم بچے سے پوچھیں ٹائم پاس، گیم کھیل رہا. اتنا وقت ہے صاحب کہ گیم کھیل رہے ہیں، ٹائم پاس کر رہے ہیں. تو کیا اسی وقت میں ماں اور باپ، اور اگر کوئی وقت نہیں ملتا تو فقیر عاجز و مسکین یاد کرے گا کہ چاہے دوپہر یا شام کے کھانے کا نظام ایسا بنائیں کہ دسترخوان پہ پورا گھر بیٹھے جتنے بھی افراد ہیں. اب صاحب اگر کوئی بات کر دی کسی کھاتے وقت جو ہے بولنا نہیں چاہیے، سیکھو آپ علماء سے. فضول واہیات باتیں نہیں کرنا چاہیے، بلکہ دین کی باتیں کرنا یہ سنت ہے. بے شک بے شک دین کی باتیں کرنا تو اس سے بہتر ہے کہ کھانا بھی ہم کھا رہے ہیں، توجہ کھانے کے آداب بتا دیں، اٹھنے بیٹھنے کے آداب بتا دیں، عقائد پر کوئی بات کر لیں، عملیات پر کوئی بات کر لیں، عبادات میں کوئی بات کر لیں. میں سمجھتا ہوں کہ پھر دوسروں کی چال جو ہے. لیکن اگر ہم غافل ہیں، ہمارا بیٹا بیرسٹر بن رہا ہے، لندن سے پڑھ کے آیا، یہاں سے پڑھ کے آیا، وہاں سے پڑھ کے آیا، لیکن دین اس میں کتنا باقی ہے. پھر صاحب اگر بوڑھے کی نیاز کا مسئلہ آیا تو اس وقت تجھے پوچھ لے کہ یہ کب ہونا چاہیے، کیسے ہونا چاہیے، وہیں کھائیں وہیں پیئیں وہیں دھوئیں. اس کو تو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ صاحب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیاز سے بڑھ کر دہراتے رہنا چاہیے تاکہ بچے بھی سنیں کہ اس سے بڑی نیاز تو دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں. اسے چین، جاپان، جرمن لے جا سکتے ہیں آپ، اس کو یہیں کھاؤ. تو یہ چال کے نتیجے میں آپ اندازہ فرمائیں امام اہل سنت نے یہ فرما دیا. دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام جتنے عقائد اہل سنت ہیں سب قرآن سے جو ہے ابھی وہ قوت لامسہ، قوت شامہ، قوت سامعہ، قوت ناطقہ سب جو ہے انبیاء کی زندگی سے قرآن کے حوالے سے آپ کے سامنے پہنچ گئے. آپ اندازہ فرمائیں کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ باقی لوگوں میں گھس بھرا ہوا ہے. رفض جو ہے اہل بیت اطہار کی محبت رفض نہیں ہے، لیکن دوسرے جو ان کے مقابل میں ہے یا حضور کے چہیتے ہیں ان کو جو ہے صاحب کنڈم کرنا یہ جو ہے صاحب غلط ہے. ورنہ سیدنا امام شافعی علیہ رحمۃ رضوان فرماتے ہیں کہ اگر اہل بیت اطہار کی محبت رفض ہے تو دنیا تباہ ہو جائے گی، مجھ سے بڑا رافضی کوئی نہیں. اہل بیت اطہار کی محبت یہ غلط نہیں ہے، رفض نہیں ہے، مگر جو اس کے مقابلے میں کیا جاتا ہے وہ غلط تھا، غلط ہے، غلط رہے گا. اہل سنت والجماعت کے عقیدے میں ایسا بالکل کچھ بھی نہیں. یار زندہ صحبت باقی تو دو شعر جو ہے نعت پاک کے جو ہے سنا دوں کہ ہمارے شاہد بھائی ہمیشہ کہتے ہیں کچھ. میں تو نعت پاک سنا، مجھے بڑی اچھی لگی. ہمارے امید بھائی بھی پڑھتے ہیں. اور آپ کا اس میں ذرا بھی شارف حبیبی، شارف حبیبی بیٹا آپ ادھر آ جاؤ. وہ نوجوان بچہ جو بیٹا آپ آپ آئے. ہو سکتا ہے کہ کبھی میرا دل چاہا کہ پہلے ہی جائیں گے بڑھاؤں. تقریباً 1 گھنٹہ سوا گھنٹہ ہو گیا آپ بیٹھے ہیں. ایک بات مجھے آپ بتائیں کہ جو آج آپ نے سیکھ لی ہے، آپ بھی آ جاؤ ان کو بھی بھیجیں. آج آپ نے سیکھی اور آپ کو وہ یاد ہوگی. کوئی ایک بات بتا دو جیسے جو آپ کے سمجھ میں آئی. کوئی ایک بات جو مولانا صاحب نے بیان کی، میں نے کچھ کہا، کوئی ایک بات آپ نے سمجھی، آپ کے دل میں اتری کہ یہ ایسے ہونا چاہیے. کس کلاس میں پڑھتے ہیں؟ ماشاء اللہ بچہ گریجویشن کر. اللہ تعالیٰ دنیا کی تعلیم میں جو ہے کامیابی عطا فرمائے، دین میں اس سے بڑھ کر. سبحان اللہ، لاج بچا لی. یہ میں نے سمجھ لیا اور زندگی بھر میں بھولے گا نہیں، کیونکہ یہاں میں نے کھڑا کیا. یہ کھڑا کرنا جو ہے نا اسے نہیں بھولے گا، یاد رکھنا. تو میری عادت ہے طبیعت میں جہاں بھی ہوتا ہوں کہ بھائی ہم انرجی لاز کر رہے ہیں، طاقت اور کوئی برکت تو ملے گی، لیکن ہمارے وقت اور جو اس محنت کا سیلا کیا نکلا. اس نے نیاز کو سمجھ لیا کہ کبھی اور کسی بھی اماں کہیں گی کہ نہیں نانی کرتی تھی، دادی کرتی تھی، آج ہی ہوگا اور ابھی ہوگا، چاہے جس تکلیف میں ہو. قرضہ لے کر کے جو کرنا ہوگا. تو کیا یہ صحیح ہے؟ بالکل شاباش، یہ بالکل صحیح نہیں ہے. اب صاحب یہی کھانا ہے، یہی پینا ہے اور یہی ہاتھ دھونا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ آپ ہم تو پوچھتے ہیں خالہ سے، آپا سے، نانی سے کہ بتائیے تو ہماری وہ کرتی تھی ایسا، وہ کرتی تھی ایسا. یہ اسلام میں نہیں ہے. آپ جو ہے اتھینٹک بکس سے کوئی جو ہے حوالہ پیش کرے کہ حکم ہو یا ایسا جو ہے ہمارے کسی بزرگ نے کیا ہو تو ہم اسے جو ضرور کریں. تو نیاز جو ہے یہ مستحب عمل ہے، کبھی بھی کسی بھی دن کہیں بھی کیا جا سکتا ہے، کہیں بھی لے جایا جا سکتا ہے، کہیں بھی کھایا جا سکتا ہے.
اب آپ جو ہے بتائیں کہ آپ نے کون سی ایک بات سیکھی ہے جو آپ کے ذہن میں موجود ہو. گھبراؤ نہیں بالکل. یہ تو آپ کیا کر رہے ہیں, کس کلاس میں؟ 4. ماشاء اللہ. کتنی عمر ہے آپ کی؟ 10 سال. اچھا کور کیا بچے نے. 10 سال عمر ہے اور 4تھی کلاس میں. تو آپ نے آج جو ابھی جو ہے اس مجلس میں آئے تو آپ نے کوئی ایک بات ذہن میں رکھی صاحب نے بیان کی ہے ہمیں ایسا کرنا ہے, بتلائیں. میں اسے فارورڈ کر دوں تاکہ لوگ بھی جو ہے سنیں اور دیکھیں تو سمجھیں کہ ہاں بچے نے آپ آئیں بے شک کوئی ایک بات بتا دیں. جیسے کیا کر بیٹا السلام نے بتایا کہ ہم نے سمجھ لیا کہ فاتحہ کبھی بھی کہیں بھی جو ہے کی جا سکتی ہے, اس میں کوئی باؤنڈیشن نہیں کہ آج ہی اور اسی میں. تو آپ نے ایسی کوئی بات جو ہے شاباش ویری گڈ. بچے نے جو ہے کہتے ہیں کھانے کے وقت جو آپ نے بتلایا بھی کہ کھانے کے وقت فالتو بات نہیں کر سکتے لیکن اچھی اچھی باتیں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ. ارے سر پہ ہاتھ رکھ دیجیے. حافظہ کر رہا ہے یہ بچہ. ارے واہ کیا بات ہے. اس پہ تو جو ہے عاقب میاں کا بھانجا ہے. ماشاء اللہ. تو گھر سے ہی شروعات ہو نا, جو ہم کہتے ہیں کہ بھائی لے کے آئے اب واقف میاں لائے بھانجے کو بھتیجے کو, تو ایسے جو ہے سلسلہ ضرور انشاءاللہ بڑھے گا. ٹھیک ہے. کیا نام ہے؟ حفظان. بے شک وہ آپ تو ابھی بول رہے ہیں تو یہ صیغہ جو ہے کون سا ہے؟ تسنیہ ہے. حفظ ایک حفظان دو, تو اللہ دونوں حافظ عطا فرمائے. تین کر لی تشریف. تو میں یہ لفظ کر رہا تھا کہ یہ چیزیں جو ہے نا بچوں میں کبھی جس کو ہم پڑھنے کے وقت جو ہے مذاکرہ کرتے ہیں اور انگریزی میں جو ہے بچے وہ ڈسکشن کرتے ہیں کہ استاد نے کیا پڑھایا, تو اس سے باتیں کیا ہوتی ہیں آپ سب شاید ازبر ہو جاتی ہیں, مضبوط ہو جاتی ہیں. جتنی باتیں آپ نے سنی جب بھی موقع ملے جو یاد ہے اسے اسی وقت جو ہے دسترخوان پہ جو ہے دوہرا دیں تو انشاءاللہ العزیز آپ بھولیں گے. یہ جو میں نے عمل کیا ابھی کے دونوں بچوں کو بلایا, امید ہے کہ بڑھاپے تک یاد ہے. بیان ہو رہا تھا کبھی تو ایسا ہوا نہیں کہ اٹھا دیا ہم کو بلا کے مولانا نے کھڑا کر دیا اور اس کے بعد ہم سے پوچھا تو گھبرا گئے. یہ بھولیں گے نہیں, اور جو بات انہوں نے ذکر کی ہے وہ بھی انشاءاللہ العزیز یہ بھولیں گے نہیں. تو کوشش یہی کہ یہ جو تفسیر کا سلسلہ جاری ہے نا, خدا کی قسم بڑی نعمت ہے, بڑی نعمت ہے. آپ سوچیں کہ بڑے سے بڑے جو ہے عابد و زاہد کو آپ مسجد میں جا کے پوچھیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے باپ کا نام کیا ہے. ابھی جیسے حضرت نے فرمایا کہ حافظ کو پڑھ لیتا ہوں صاحب وما منع الناس اذ جاءهم الهدى. حضور جو ہے ہادی نہیں, ہدایت کا مرکز ہے. اللہ نے ہادی نہیں کہا بلکہ خدا کہا. تو یہ ساری باتیں کہاں ملیں گی آپ کو؟ اس مجلس میں ملیں گی. جو ذہن میں سوال اٹھتا ہے, ایک صاحب کہنے لگے کہ صاحب آج تو میں آپ سے وہاں جہاں ہم رہتے کہ میں تو یہ سوچ کے آیا تھا, میں یہ سوچ کے آیا تھا کہ جمعہ کے بعد یا مجلس کے بعد آپ سے ملوں گا پوچھوں گا. فضل ربی کہتے ہیں کہ جو میں سوچ کے آیا تھا اس میں سے 3 باتیں جو ہے مجھے آپ نے اسی وقت جو ہے بتلا دیا جو میرا سوال تھا. اب 2 باتیں رہ جاتی ہیں, میں اس کو آپ سے آپ نے مجھے تخلیہ میں پوچھ لیتا ہوں. تو یہاں پر بہت سارے جو ہے لوگوں کے ذہن میں سوالات ہوتے ہیں مگر وہ جھجکتا ہے, شرماتا ہے کہ میں کیسے پوچھوں. لیکن آتے آتے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ صاحب بن پوچھے جو ہے سوالات کے جوابات مل جاتے ہیں. اس لیے عاجزی کے ساتھ مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ خود بھی نہ اپنے باپ کو جو ہے درود پاک پڑھنے دو. وسلم مبارک اللہ سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ. سکون اتنا میں تجھ سے بھی لینا کام لیتا ہوں. سکون اتنا میں تجھ سے بھی لینا کام لیتا ہوں. سکون اتنا میں تجھ سے بھی لینا کام لیتا ہوں. میں بھی لینا کام لیتا ہوں. کہ طیبہ یاد آتا ہے تو دل کو تھام لیتا ہوں. کہ طیبہ یاد آتا ہے تو دل کو تھام لیتا ہوں.
ذکر فرمایا کہ بشر کا ذکر ہی کیا ہے فرشتے جھوم جاتے ہیں. ہمارا اور آپ کا کوئی تذکرہ نہیں، جب ذکر رسول ہوتا ہے تو ملاحظہ کرنا. بشر کا ذکر ہی کیا ہے فرشتے جھوم جاتے ہیں. بشر کا ذکر ہی کیا ہے فرشتے جھوم جاتے ہیں، فرشتے جھوم جاتے ہیں. ادب سے جب محمد مصطفیٰ کا نام لیتا ہوں، ادب سے جب محمد مصطفیٰ کا نام لیتا ہوں، سکون اتنا میں تجھ سے لینا کام لیتا ہوں. حضور کی نعت پڑھنا بھی، سننا بھی، سنانا بھی، دہرانا بھی، یہ سب عبادت ہے. شرط ہے کہ تھوڑا سا جو روش بدلی ہے کہ صاحب ایکو نہیں ہوگا تو ہم نہیں پڑھیں گے، اور اگر یہ جھنکار نہیں ہوگی تو ہم نہیں پڑھیں گے، وہ گلزار نہیں ہوگا تو ہم نہیں پڑھیں گے. تو جس کی جیسی نیت ہے ویسے آپ گنگناتے رہے. امام اہل سنت نے بڑے اشعار جو ہے فرمائے ہیں، اور نعت کی نعت ہو جائے، بات کی بات ہو جائے. صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، اور سب کا لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. جو پل سے اتارو راہ گزر کو خبر ہے. کیا کیا بات کر دی امام اہل سنت نے. پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، اور جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو. جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو. ایسے فرماتے ہیں کہ آج جو ہے صاحب وہ فلاں جگہ سے آ رہے ہیں. امام علیہ سنت نعت فرماتے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ مجرم کو نہ شرماؤ، یہ دیکھ لے وہ دیکھ لے. میت کے چہرے کو جو ہے سرکار اعلیٰ حضرت نے جو تنبیہ فرما دی، مجرم کو نہ شرماؤ، احباب کا فن ڈھک دو. ارے منہ دیکھ کے کیا ہوگا، پردے میں بھلائی ہے. منہ دیکھ کے لوگ کمنٹ کرتے ہیں نا صاحب کہ چہرہ بگڑ گیا، یہ ہو گیا، ایسا ہو گیا. یہ ساری چیزیں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے کرم فرمایا جس بندے کو جس حال میں رکھے. یہ ساری چیزیں جو ہے اللہ رب العزت نے، اور اعلیٰ حضرت سرکار نعت کے نعت بھی فرماتے ہیں، مسئلے کا مسئلہ بھی سمجھاتے ہیں کہ وہ کیا ہے. ابھی جو میں نے ابتدا اس میں جو ہے پڑھی کہ دل چاہتا ہے کہ جو ہے صاحب سجدہ کروں، لیکن فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ سر نہ جھکنے پائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے بڑا ہمیں ایسا رہبر و رہنما فرماتے ہیں کیسے آقاؤں کا بندہ ہو رضا، بول بالے ہیں تیرے سرکاروں کے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.